FS انٹرویوز کا ساتھ فیصل انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ زمین و آسمان سب نغمہ سرا ہے آج بھی، رسول پاک کی آمد کی صدا ہے آج بھی۔ پوری دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کی خوشی میں جلوسوں کا، گھروں میں محفلیں، جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے، جتنا بھی شکر کیا جائے اللہ کا اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور سب سے بڑھ کر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، کیونکہ انبیاء کرام بھی تھے جن کی خواہش تھی کہ ہم بھی آخری نبی کے امتی ہوتے، مطلب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے، اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سنت ہے، آپ نے جو حکم دیا، جو اللہ نے آگے حکم دیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سرکار کی حیاتی سے، سرکار کی زندگی سے، سرکار کی سیرت سے، سرکار کے لباس سے، سرکار نے جو زیب تن جو لباس پہنا تھا کس طریقے کا تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ہر سال میں جشن عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، اور جگہ جگہ پر تقریباً تمام سٹریٹ کے اندر، بازاروں کے اندر روشنیاں جگمگا جاتی ہیں، اور ہم ایک سبق دیتے ہیں کہ ہم غلام ہیں رسول پاک کے غلام ہیں، اور ہم کبھی بھی درگزر نہیں کرتے۔ کوئی بھی گستاخی کرتا ہے، گستاخی کے معاملے کو لے کر ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا سوال ہے۔ اسی طرح ہی ہماری آل اولاد بھی جشن کا اہتمام کرے گی، گلیوں کو سجائے گی، گھروں کو سجائے گی، اپنی بلڈنگ کو سجائے گی، اور اسی طرح 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 کے جشن کیے جاتے ہیں، خوشی کے لمحات دکھائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو سبق دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں اس سبق کے موقع پر اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضور ہمیں کیا کہہ کر گئے ہیں، جاتے جاتے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے ہرگز نہیں چھوڑنا، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور جو اس وقت جو مسئلہ مسائل چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، فلاں 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 فلاں، ہر کسی کا اپنا ہی عقیدہ ہے، کوئی کسی بھی مسلک پہ چلے، عقیدے پہ چلے، اللہ تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے، دلوں کو خوب جانتا ہے، نیتوں کو اور دلوں کی جو رمزیں ہوتے ہیں اللہ خوب ان کو جانتا ہے۔ اور اس پروگرام کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہمارے دلوں کے کتنا قریب ہے خاص طور پر۔ اور ہم اللہ کے آگے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جیسی زندگی آپ کے حضور نے، آپ کے پیارے پیغمبر نے، جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جس کے صدقے آپ نے زمین و آسمان یا مخلوقات پیدا کی، ایک نظام، ایک سسٹم، ایک کھیل آپ نے بنایا، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اور جو یہودی نصار کافر ہیں، ان کا میدان کے اندر مقابلہ کرنے کی اور سرخروک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو رحمت والا ہے، فضل والا ہے، اور ہر سال اسی طرح ہی جوش و جذبے کے ساتھ گلی بازاروں اور دلوں کو منور فرما، اور ہم اچھے سے اچھے بازار سجا سکیں، اچھے سے اچھے گھروں کو سجا سکیں، بازاروں کو سجا سکیں۔ اور آج کا دن ہمارے دلوں کو بہت قریب ہے، اور ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی محفل پہ جاتے ہیں
کسی ذکر کے اندر جاتے ہیں یا ذکر پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے لیے رہنمائی پیدا کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، تب کیسے لوگ تھے، دین سے قبل کیسی زندگی لوگ گزارتے تھے، خواتین کے اوپر کس طریقے سے ظلم، جبر اور فسطائیت کی انتہا کی جاتی تھی۔ آج کے دور کے اندر جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ صرف لکھا گیا ہے اور جو نہیں لکھا گیا اس کا کیا عالم ہوگا، وہ زمانہ کیسا تھا جب عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، انصاف نہیں تھا، کسی کو اپنا حق نہیں ملتا تھا، تب تو حسین نے یزید اور کافر لوگوں کو ووٹ نہیں دیا، مسئلہ ووٹ کا تھا، اور آگے سے وہ کہتے تھے کہ جلدی کرو ہم نے جمعہ پڑھنے جاتا تھا، اور بعد میں نماز کے اندر وہ وہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ درود پاک آپ ذکر کر رہے ہیں اور محمد کی آل کے اوپر آپ درود پڑھ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے تمہاری، جنت کے سردار ہیں، کیسی زبان تم استعمال کر رہے ہو، ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ تو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، سچائی کے اوپر مبنی مواد کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ زندگی تب بنتی ہے جب ہم عمل کرتے ہیں، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اردو کے ساتھ اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی ہمت، طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ کے جو قریب لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، محمد کے چاہنے والے ہیں، محمد کے امتی ہیں، اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جو مواقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی شکوہ ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے ساتھ صلح کے ساتھ کام کیجیے۔ زندگی آج کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انسان کیا چاہتا ہے، کیا کر جاتا ہے، کیا پلانز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ کچھ ایسے حسن والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہو گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ ہم اپنی بچپن کو دیکھیں اور اپنے بڑھاپے کو دیکھیں۔ اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ صبح کو شام ہے اور شام کو صبح ہے، چاہے وہ ظلم، جبر، فسطائیت ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا قانون ہو۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ظالم لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔